بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، شب برات کی رات جب سجدوں کی آوازیں بڑھ جاتی ہیں، تسبیحوں کے دانے تیزی سے چلنے لگتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں، تب ایک سوال آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے جو بہت کم لوگ سنتے ہیں۔ کیا واقعی زیادہ عبادت ہی نجات کی ضمانت ہے، یا اس رات کچھ اور بھی ہے جو ہم بار بار نظر انداز کر دیتے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی رات کچھ لوگ پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی زندگیوں میں سکون نہیں اترتا۔ ساری رات سجدے کرتے ہیں لیکن دل ویسے ہی بوجھل رہتے ہیں اور رشتے ویسے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتے ہیں۔ شب برات کی یہ رات صرف نوافل کی گنتی نہیں دیکھتی بلکہ نیتوں کا وزن تولتی ہے، دلوں کے حال کو پرکھتی ہے اور انسان کے رویوں پر فیصلہ لکھتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس رات خود کو بہت زیادہ عبادت گزار سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک لمحہ ٹھہر کر سوچنے کا ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھوں میں تسبیح ہو اور دلوں میں وہ بوجھ ہو جو ساری عبادت کو خاموشی سے بے اثر کر دے۔ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ اس رات آسمان صرف سجدوں کی تعداد نہیں دیکھتا بلکہ وہ زبانیں بھی گنتا ہے جنہوں نے دن میں دل توڑے ہوں، وہ ہاتھ بھی دیکھتا ہے جنہوں نے کسی کو اذیت دی ہو، اور وہ دل بھی پرکھتا ہے جن میں کینہ، غرور یا نفرت چھپی ہوئی ہو۔ بہت سے لوگ اس رات دیر تک جاگتے ہیں مگر اپنے رویوں سے نہیں جاگتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں مگر دل کی سختی نہیں بہاتے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں عبادت اور قبولیت کے درمیان ایک خاموش فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شب برات دراصل انسان کو آئینہ دکھانے والی رات ہے جو بتاتی ہے کہ اگر دل صاف نہ ہو تو سجدے بھی بوجھ بن جاتے ہیں، اور اگر دل درست ہو جائے تو ایک آہ، ایک معافی اور ایک آنسو بھی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شب برات کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ رات کتنی برکتوں والی رات ہے، اور ہاں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس رات میں کیا کیا ہوا تھا اور کن کن واقعات کا ذکر روایات میں ملتا ہے۔ شب برات کو عام راتوں کی طرح سمجھ لینا بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کی طرف سے زمین والوں کے لیے فیصلوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور بخشش کے ایسے مواقع ملتے ہیں جو پورے سال میں کم ہی نصیب ہوتے ہیں۔ اس رات کو برکتوں والی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بندے کو اپنے ماضی، حال اور مستقبل پر غور کرنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ رات انسان کو جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ابھی دروازے بند نہیں ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس رات اللہ کی رحمت خاص انداز میں نازل ہوتی ہے، گناہوں کی فہرستیں کھلتی ہیں، معافی کے فیصلے لکھے جاتے ہیں اور آنے والے دنوں کے معاملات مقرر کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسان کی زندگی کے بہت سے موڑ خاموشی سے طے کر دیے جاتے ہیں۔ رزق میں آسانی یا تنگی، صحت یا آزمائش، عزت یا ذلت، سب کچھ اسی رات کے فیصلوں سے جڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو بیداری، توبہ اور غور و فکر کی رات کہا گیا ہے، نہ کہ صرف عبادت کی گنتی کی رات۔ بعض روایات کے مطابق شب برات وہ رات ہے جس میں انسانوں کے اعمال اوپر پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت سے بہت سی خطائیں معاف فرما دیتا ہے، مگر وہ دل جو کینہ، ظلم اور ناحق کے بوجھ سے بھرے ہوں وہ خود کو اس رحمت سے دور کر لیتے ہیں۔ یہ رات انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں بلکہ دلوں کی صفائی کا نام بھی ہے۔ اسی لیے اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کو بدلنے کا موقع دیتی ہے، نہ کہ صرف مانگنے کا۔ اس لیے شب برات
کو فضیلتوں اور برکتوں والی رات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ رات انسان کو اس کی حقیقت دکھاتی ہے، اسے یاد دلاتی ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے اور اس کا رب کتنا مہربان ہے۔ یہ رات عقل کو چونکا دیتی ہے، دل کو دہلا دیتی ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اگر آج بھی نہ بدلا تو پھر کب بدلے گا۔ یہی وہ رات ہے جو بندے کو آئینہ دکھا کر کہتی ہے کہ فیصلے اوپر لکھے جا رہے ہیں، اب بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ میری پیاری بہنوں، یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی زندگیوں میں بڑے بڑے فیصلے فرمائے۔ ایسی رات جس نے تاریخ انسانیت کا رخ بدل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شب برات کو اتنی عظمت اور برکت والی رات کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وہ بھی شب برات کی رات تھی، وہ رات جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگی، اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور پھر اسی شب برات کی رات اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ یہ رات انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ رب سے سچے دل سے جو مانگ لیا جائے تو پھر گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جو بھی مانگا جائے وہی مل جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں جب صبر کی حد پوری ہوئی، جب قوم نے ماننے سے انکار کر دیا اور فیصلہ آسمان سے اترنا تھا، وہ بھی شب برات کی رات تھی۔ اسی رات یہ طے ہوا کہ حق والوں کو بچا لیا جائے گا اور نافرمانوں پر عذاب آئے گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی شب برات کی رات تھی، مگر اسی رات آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا اور اللہ نے دکھا دیا کہ جب بندہ صرف اللہ کا ہو جائے تو کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ رات ہمیں سکھاتی ہے کہ دل سے شرک نکل جائے تو آگ بھی نقصان نہیں دیتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قید خانے میں برسوں صبر کیا اور پھر عزت، اقتدار اور مقام ملا تو ان کی رہائی کا فیصلہ بھی شب برات کی رات ہوا۔ یہ رات بتاتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، بس وقت آنے پر اللہ خود راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب سمندر کے کنارے فیصلہ ہونا تھا، ایک طرف فرعون اور دوسری طرف بے بس قوم، تو اسی شب برات کی رات اللہ نے راستہ بنا دیا، سمندر کو چیر دیا اور مظلوموں کو نجات عطا فرمائی۔ یہ رات سکھاتی ہے کہ جب ہر راستہ بند ہو جائے تو اللہ خود راستے کھول دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کی جائے تو ان کی لمبی بیماری، فقر اور تکلیف کے بعد شفا کا حکم بھی شب برات کی رات نازل ہوا، تاکہ دنیا جان لے کہ صبر کے بعد راحت ضرور آتی ہے اور اللہ کسی کو بھولتا نہیں۔ اور ہاں، اگر بات کی جائے حضرت یونس علیہ السلام کی، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں پھنس گئے اور دل سے اللہ کو پکارا تو نجات کا فیصلہ بھی شب برات کی رات ہوا۔ یہ رات ہمیں سکھاتی ہے کہ غلطی مان لینا ہی اصل نجات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی میں بھی کئی فیصلے اسی رات سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں اللہ نے انہیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے، نرمی اور رحمت کا پیغام دیا، تاکہ انسان جان لے کہ دلوں کو جوڑنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور پھر میرے کریم نبی کی امت کے لیے یہ رات عطا کی گئی، تاکہ امت کو بتایا جائے کہ تم پر بھی وہی رب ہے جو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کا رب تھا۔ اگر تم اس رات اپنے دل کو صاف کر لو، معافی مانگ لو، کسی کا حق واپس کر دو، کسی کا دل جڑا لو، تو تمہاری تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، شب برات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ رات صرف عبادت کی نہیں، بلکہ زندگی بدلنے کی رات ہے، دل بدلنے کی رات ہے اور رب کے سامنے جھک جانے کی رات ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس بابرکت رات میں کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ شب برات تو آ گئی، فیصلوں کی رات تو آ گئی، لیکن اس رات میں کون سی عبادت زیادہ فائدہ دے گی، مختصر بھی ہو
اور ہمیں فائدہ بھی دے، اور اس رات کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے لوگ شب برات جیسی عظیم رات کو ہنسی، خوشی، شور شرابے اور غفلت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اس رات کچھ لوگ گلیوں اور بازاروں میں نکل آتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، کہکہے لگاتے ہیں، موبائل سکرین پر فضول ویڈیوز دیکھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں وقت گزار دیتے ہیں۔ بعض جگہوں پر رات بھر شور ہوتا رہتا ہے، بچوں کو آوارہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یوں وہ پوری رات اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے تھی، وہی رات جو اللہ کو منانے کی رات تھی، وہ غفلت میں گزر جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس رات صرف کھانے پکانے، حلوہ بنانے یا پھر رسمیں پوری کرنے تک محدود رہتے ہیں، دلوں کی صفائی، معافی اور توبہ کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، اور کچھ لوگ تو اس رات کو بالکل عام رات سمجھ کر سو جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ شب برات شور، کھیل تماشے یا دنیاوی خوشیوں کی رات نہیں، بلکہ یہ خاموشی، شرمندگی، ندامت اور اللہ کے سامنے جھک جانے کی رات ہے۔ اس رات کو ایسے گزارنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کیا جائے، جن سے ناراضگی ہو انہیں دل سے معاف کیا جائے، دل میں کینہ، حسد اور بغض ہو تو اسے باہر نکال دینا چاہیے، کیونکہ جب تک دل صاف نہیں ہوتا عبادت میں وہ تاثیر نہیں آتی جو اس رات کا اصل مقصد ہے۔ اس رات کو نماز، توبہ، استغفار اور دعاؤں میں گزارنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، یہ مان لینا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، ہم نے حق تلفی کی ہے، اور پھر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس رات قرآن پڑھنا، درود پڑھنا اور اللہ کو یاد کرنا، خاموشی سے بیٹھ کر اپنی زندگی کا حساب کرنا بہت اہم ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کو تکلیف تو نہیں دیتے، ہم کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے۔ شب برات کی اصل عبادت یہی ہے کہ انسان خود کو بدلنے کا فیصلہ کرے، یہ عہد کرے کہ آئندہ زبان سے کسی کا دل نہیں توڑے گا، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، اور دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھے گا۔ پیاری بہنوں، شب برات کی رات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر یہ رات ہم نے غفلت میں گزار دی تو شاید پھر دوبارہ موقع نہ ملے، کیا پتہ ہم آنے والے سال میں زندہ ہوں یا نہ ہوں، اور اگر ہم نے اس رات کو اللہ کے حضور جھک کر گزار لیا تو ایک ہی رات ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے اس رات کو شور اور ہنسی میں نہیں بلکہ آنسو، دعا اور سچی توبہ میں گزارنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے شب برات واقعی شب برات بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو وہ برکتوں والی رات ہے کہ اگر کوئی بے اولاد آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جائے، ٹوٹے دل سے اولاد کی دعا کرے، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے صبر اور دعا کا واسطہ دے کر مانگے تو اللہ اس کی بے اولادی کو بھی ختم کر دیتا ہے اور ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں سوکھی امیدوں پر بھی رحمت کی بارش ہو جاتی ہے، اور بندہ حیران ہو رہ جاتا ہے کہ رب نے اتنی جلدی سن کیسے لیا۔ اگر کوئی حاجت مند اس رات اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھ دے، دل کھول کر فریاد کرے، اپنی ضرورت کو رب کے سامنے بیان کرے تو اللہ اس کی حاجت بھی پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ اس رات مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، بس شرط یہ ہے کہ مانگنا سچا ہو اور دل میں یقین زندہ ہو۔ اگر کوئی مظلوم اس رات اپنے آنسوؤں کو دعا بنا لے، ظلم سہنے کے بعد رب کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دے تو اللہ اس کی آہ کو طاقت بنا دیتا ہے اور ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی غریب اس رات رزق کی تنگی کا شکوہ لے کر رب کے سامنے بیٹھ جائے، حلال رزق کی دعا کرے تو اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے
ہے کہ تھوڑا بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ رات صرف مانگنے کی نہیں بلکہ یقین کی رات ہے، کیونکہ اس رات اللہ بندے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم کمزور ہو مگر تمہارا رب بہت طاقتور ہے، تم محتاج ہو مگر تمہارا رب بے نیاز ہے، تم ٹوٹے ہو مگر تمہارا رب جوڑنے والا ہے۔ اسی لیے اس رات دل سے دعا مانگی جائے، جو دعا دل سے مانگی گئی وہی دعا تمہاری زندگی بدل دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، شب برات ہو یا پورا شعبان کا مہینہ، آپ روزانہ یہ ایک مختصر سی دعا پڑھا کریں، دل سے اور یقین کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی ایک سادہ سی دعا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی قبولیت پا لیتی ہے۔ وہ چھوٹی سی دعا یہ ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واقض حاجتی واصلح حالی۔ میری پیاری بہنوں، اس دعا کو پڑھتے وقت اپنی حاجت دل میں رکھیں، مطلب دل میں سوچ رکھیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، آنکھیں بند کریں، رب کو حاضر ناظر سمجھیں، کیونکہ شب برات کی یہ رات وہ رات ہے جس میں ایک سچی دعا، ایک آنسو اور ایک آہ پوری زندگی کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ایسا ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے اور آج کل کے لوگوں کو بہت بڑا سبق بھی دیتا ہے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ رات کا سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، بس کہیں کہیں چراغوں کی مدھم روشنی نظر آتی تھی۔ کسی عورت کے رونے کی آواز حضرت عمر فاروق کے کانوں میں پڑی۔ جب اس کی سسکیوں کی آواز سنی، آپ نے کچے گھر کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی تو حضرت عمر فاروق وہیں پر رک گئے۔ دل میں بے چینی پیدا ہوئی اور خاموشی سے اس گھر کے قریب جا کر سنا کہ اندر ایک عورت اپنے بچوں کو بہلا رہی تھی۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے اور ہانڈی چولہے پر رکھی تھی مگر اس میں کچھ نہیں پک رہا تھا۔ عورت بس پانی ابال رہی تھی تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا بن رہا ہے اور وہ سو جائیں۔ وہ عورت اللہ سے فریاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے اللہ، عمر سے میرا حساب تو لے لے، وہ ہمارا حال نہیں دیکھتا۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل کانپ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ فوراً بیت المال کی طرف گئے۔ آٹے کی بوری، کچھ گھی اور کچھ ضرورت کا سامان خود اپنی پیٹھ پر اٹھایا۔ راستے میں ایک شخص نے کہا، اے امیر المومنین، یہ میں اٹھا لیتا ہوں، آپ کا خلیفہ تھا، اس نے بولا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تو یا کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن جب تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پھر آج مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانے دے۔ حضرت عمر فاروق خود وہ سامان لے کر اس عورت کے گھر پہنچے، خود چولہا جلایا، خود کھانا پکایا، یہاں تک کہ بچوں کو کھانا کھلا کر ہنستے ہوئے دیکھا، بچوں کے ساتھ کھیلے تاکہ بچے خوش ہو جائیں۔ تب جا کر ان کے دل کو سکون ملا۔ جاتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، اے بہن، عمر کو معاف کر دینا، وہ تمہاری خبر نہ رکھ سکا۔ میری پیاری بہنوں، یہ منظر شب برات کے پیغام جیسا ہے، کیونکہ شب برات بھی یہی سکھاتی ہے کہ عبادت صرف سجدے نہیں بلکہ بھوکے پیٹ بھرنا ہے، آنسو پونچھنا اور دل جوڑنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس رات صرف اللہ سے معافی نہیں مانگی بلکہ بندے کا حق ادا کر کے دکھایا، اور یہی وہ سبق ہے جو شب برات ہمیں دیتی ہے کہ اگر واقعی بخشش چاہیے تو پہلے دلوں کا حساب صاف کرو، کیونکہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو رات کی خاموشی میں کسی کا دکھ کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ اس رات صرف عبادت کرنی چاہیے یا اس کے ساتھ اپنے عمل اور رویے کو بھی بدلنا چاہیے۔ یاد رکھیں، شب برات نہ شور و ہنگامے کی رات ہے، نہ جشن منانے کی، نہ آتش بازی کی، اور نہ ہی گلیوں بازاروں میں شور مچانے کی۔ یہ رات دلوں کو جوڑنے، نفس کو قابو میں لانے اور رب کے قریب ہونے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات پٹاخوں، فضول مصروفیات اور بے مقصد جاگنے سے خود کو بچائیں، کیونکہ شور دلوں کو دور کرتا ہے اور خاموشی دلوں کو رب کے قریب لاتی ہے۔ اس رات کو ایسے گزاریں کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنائیں، نرم لہجے میں بات کریں، تلخ کلامی سے بچیں، اور جس سے بھی ناراضی ہو دل میں بٹھائے بغیر اسے معاف کر
دیں، پھر اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں کی مدد کریں، کسی ضرورت مند کے دروازے پر خاموشی سے راشن رکھ دیں، کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھیں، کسی مسکین کو کھانا کھلائیں یا کسی پریشان دل کے لیے دعا بن جائیں۔ اس رات کا صدقہ وہ ہوتا ہے جو دکھاوے کے بغیر دیا جائے، کیونکہ چھپی ہوئی نیکی اس رات بہت وزن رکھتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، شب برات کا حسن یہی ہے کہ اس رات عبادت کے ساتھ عمل بھی بدلے، نیت کے ساتھ رویہ بھی بدلے اور دعا کے ساتھ زندگی کی سمت بھی بدلے۔ جو اس رات خاموشی، خیر خواہی اور عبادت میں اپنے وقت کو گزار لیتا ہے، وہ دراصل اس رات کے اصل معنی کو سمجھ لیتا ہے، کیونکہ رب کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو عبادت کے بعد بندوں کے لیے آسانی بن جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو کینہ، حسد اور غرور سے پاک کر دے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانی اور رحمت کا سبب بنائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔